السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد۔ حضرت محترم، خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ بہت ہی اہم مسائل ہیں جس کے متعلق ہم میں سے اکثر بیشتر لوگ ایسے ہیں جو ان مسائل کا علم نہیں رکھتے اور معذرت کے ساتھ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی بڑی چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں یا جو بہت زیادہ مالدار ہیں، یہ ان کے لیے اس طرح کے مسائل ہیں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل اس طرح ہے، یہ عمل اس طرح ہے۔ تو جو چھوٹی موٹی چیزوں کا کاروبار کرنے والے ہیں انہوں نے کیا کر لینا ہے؟ مسائل کسی طرح کے بھی ہوں، وہ ہر مسلمان کے لیے اس کو جاننا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بے شک وہ چھوٹے ہیں، بے شک وہ بڑے ہیں، مسائل مسائل ہوتے ہیں۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے اس باب کا آغاز کیا تھا تو بہت سے دوست احباب نے میرے سے سوال کیا کہ حافظ صاحب آپ ان مسائل کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ آپ کوئی دوسری باتیں بتائیں۔ یہ مسائل ہر کسی کو پتہ ہوتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے، لیکن جب احادیث با احادیث، درس کے بعد درس، سبق کے بعد سبق، ساتھ ساتھ جس طرح میں بتاتا رہا تو بہت سے ایسے مسائل جنہوں نے دوست احباب جو مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ مسائل کیوں چھیڑے ہیں، تو وہی مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ والا مسئلہ تو میں نے پہلے نہیں سنا تھا۔ اور باقاعدہ جس طرح آپ میں سے جو ریگولر آتے ہیں ان کو علم ہے کہ جو ویڈیو بنتی ہے سوشل میڈیا پہ بھی چڑھتی ہے، تو باقاعدہ دوست احباب نے مجھے کومنٹ سیکشن میں یہ کہا کہ حافظ صاحب یہ آپ نے کوئی نیا مسئلہ ہمیں بتایا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جس مسئلے کے متعلق بتایا جائے اس کا ریفرنس ساتھ بیان کیا جائے تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ آپ نے جو ہے وہ بات غلط بتائی ہے، یا آپ انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ، شکر الحمدللہ، جتنا شکر ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ کا کم ہے کہ جس جگہ پر اگر میری سے کوئی غلطی کی ہے اس کے اگلے ہی درس میں نے اس کے متعلق جو ہے وہ صحیح بات لازمی بتا دی، یا اسی کے کمنٹ سیکشن میں، یا میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی ڈسکرپشن میں وہ ساری جو ہے وہ بات اپنے ایڈیٹر سے کیا ہے کہ میں لکھوا دیتا ہوں کہ تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ میرے متعلق نہ ہو۔ تو اسی لیے ان مسائل کا علم ہونا اور ان مسائل کے متعلق ہمیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بے شک چھوٹا کاروباری ہے شخص ہے یا بے شک بڑا کاروباری شخص ہے، تو اس کے متعلق بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو جس طرح پہ ایک تو درس پہلے اور پچھلی نشست میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس باب میں خرید و فروخت کے مسائل میں ہبہ کے متعلق یعنی تحفہ دینے کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو اس میں تحفہ کسی کو دے کر، اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ انتظار کرنا کہ وہ بھی مجھے دے، یا تحفہ کسی کو دے کر اس بات کی نیت رکھنا کہ وہ بھی مجھے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ تحفہ کا تبادلہ کیا کرو۔ ایک طرف منع فرمایا ہے اور دوسری طرف آپ نے کہا تبادلہ کیا کرو، یعنی کہ اپنی مرضی سے کیا کرو، کسی سے مانگو نہیں، لیکن اپنی مرضی سے اگر تمہیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس کے بدلے اس کو بہتر تحفہ دو، اچھا تحفہ دو، تاکہ اس سے تمہارے بیچ میں محبت پیدا ہو، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تمہارے دل سے نکل جائے۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ عمل مبارک تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفتاً کوئی چیز دینے آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسلیم کر لیتے۔ ہمارے اکثر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار کیا تکلفات میں پڑ گئے، آپ نے تحفہ لے کے آئے وغیرہ وغیرہ، ہم اس کو منع کرتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔
احادیث کی رو سے، کیونکہ آپ کوئی بھی حدیث اٹھا کے دیکھ لیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دینے کے متعلق آتا ہے، کسی بھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لینے سے انکار نہیں کیا کبھی بھی۔ ایک حدیث کے متعلق آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند کھجوریں لے کر آئے تو کہا کہ یہ صدقہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ پر اور میری آل پر صدقہ حرام ہے۔ پھر اگلی دفعہ وہ پھر آیا تو آ کر اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میرے پاس ہدیہ میری اور میری امت کے لیے، میری آل کے لیے، یہ تو بہتر ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کریں تاکہ ہماری آنے والی جنریشن کو اس کے متعلق علم ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اکثر دوست احباب میں یہ چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں، کیونکہ میرے پاس اس طرح کے مسائل بھی آتے ہیں اور باقاعدہ ایسی احادیث یا ایسی آیات کو دیکھ کر اس طرح لگتا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن کے لیے یا اس شخص کے لیے یا میرے لیے یہ بات آپ نے فرمائی۔ تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو جب ہمیں دوبارہ اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یار ذرا مجھے واپس دے دو، یا اس کے بارے میں یا اس طرح کرتے ہیں کہ یار چلو میں نے تمہیں دیا تھا، تحفہ لیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، میں تمہیں اس کی تھوڑی رقم دے دیتا ہوں تو مجھے یہ واپس دے دو۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی سے منع فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو ایک گھوڑا جو ہے وہ آپ نے دیا تحفے کے طور پہ کہ تم اس کو جنگ میں استعمال کرنا۔ اب وہ شخص جو تھا اس کو گھوڑوں کو پالنا نہیں آتا تھا، اس نے اس کی صحت کا خیال نہیں کیا تو وہ دن بہ دن جو ہے وہ پتلا ہوتا جا رہا ہے، بیمار ہوتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ آگے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک شخص کو ایک گھوڑا تحفے کے طور پہ دیا تھا کہ تاکہ وہ اس کو فی سبیل اللہ جنگ میں استعمال کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شخص جو ہے وہ اس کا خیال نہیں کر رہا، نہ اس کے کھانے کا خیال کرتا ہے، نہ اس کو وقت پہ اس کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو نہیں دیتا، تو کیا میں اس سے وہ گھوڑا جو ہے وہ خرید لوں؟ دیا تو میں نے اس کو تحفہ تھا، لیکن اگر آپ حکم دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تم نے دی ہے اس کو تم رقم کی شکل میں بھی واپس نہیں لے سکتے۔ جو تم نے اس کو دے دیا اب اس کی مرضی ہے، وہ جس طرح مرضی کرے، ہاں تم اس کو ہدایت ضرور دو کہ اس کو اس طرح سے رکھو، اس طرح سے رکھو۔ اور ساتھ ہی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر وہ تمہیں وہ گھوڑا ایک درہم ہوتا ہے چاندی کا، دینار کہتے ہیں سونے کا سکہ، تو اگر وہ تمہیں ایک درہم کے عوض بھی وہ گھوڑا بیچ دے تو تم نے اس سے نہیں لینا۔ تو اس کے متعلق جو ہے وہ ایک ڈانٹ صبر، کیونکہ ایک تحریمی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نہیں تحریمی جسے کہتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کو حرام کر دیا، تو دوسری ہوتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، اس میں دونوں چیزیں ہیں۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کے متعلق وہ عمل ہمیں کر لینا چاہیے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے اسے منع ہو جانا چاہیے۔ اس میں سوچنا یا یہ کیوں ہے یا کیا ہے کس وجہ سے، اگر یہ سوچیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، صاف سی بات ہے۔ میں اکثر میرے کلپس میں یہ آتا ہے کہ بھئی آپ یہ غلط بات کرتے گمراہ ہو جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دے دیا وہ حکم کو ماننا ہمارے اوپر فرض ہے، سوال کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر ہم سوال کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہم اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو جو حدیث جس طرح سے ہے اس کو اسی طرح سے ماننے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔